ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول نمل جس کی رائٹر ہے نمرہ احمد، اس کی یہ 14ویں ایپیسوڈ ہے، 8واں باب، جس کا نام ہے میں غارت گر کا پہلا حصہ اور پارٹ فرسٹ۔ تو یہ اتنا لمبا تعارف کروانا پڑتا ہے تو تھوڑا سا ٹرکی ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، بٹ خیر کوئی نہیں، مجھے بس تھوڑا سا یاد رکھنا پڑتا ہے کہ کون سی ایپیسوڈ ہے، کون سا باب ہے، کون سا پہلا حصہ ہے اور کون سا نہیں۔ تو آپ لوگ انڈرسٹینڈ کر جاؤ گے ان چیزوں کو۔ تو آئیے بغیر کسی دیر کے اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تم ملو گے بہت سے زبردست لوگوں سے، ببانگ ناقابل برداشت لوگ جو زور و شور سے تمہاری زندگی میں اپنا حق جماتے ہوئے داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے نشانی ایک غارت گر کی۔ غارت گر شکار کرتے ہیں نرمی، سکون، امن، خوش خلقی اور ہر اس مثبت چیز کا جو ان کو سونگھنے پہ کمزوری لگے۔ ہر خوش باش پرسکون شے کو وہ غلطی سے کمزوری سمجھ لیتے ہیں۔ تمہارا کام ان کو بدلنا نہیں، تمہارا کام ان کو دکھانا ہے کہ تمہاری نرمی اور امن پسندی کمزوری نہیں ہے۔ میں ہمیشہ نازک اور کمزور لگتا ہوں، مگر بات یہ ہے کہ میں نازک اور کمزور ہوں نہیں، میں نرم ہوں، مگر میں تمہیں دکھا سکتا ہوں کہ نرمی میں بھی ایک زہر چھپا ہوا ہے۔ میں ریشم کی مانند ہوں۔ لوگ ریشم کو کمزور سمجھتے ہیں، مگر ایک ریشمی رومال بچا لیتا ہے انسان کو بندوق کی گولی لگنے سے۔ بہت سے لوگ تمہیں کمزور سمجھ کر تم سے دوستی کے خواہاں ہوں گے۔ غارت گروں کو درکار ہوتے ہیں ایسے لوگ جن پہ وہ حاوی ہو سکے تاکہ ان کو اپنا آپ مضبوط اور اہم لگے۔ سچ تو یہ ہے کہ غارت گر میں نہ مضبوطی ہے نہ ہمت۔ یہ تم ہو جو مضبوط ہو اور ہمت والے ہو۔ میں نے بہت سے دوست کھوئے باوجہ اس کے کہ جب انہوں نے مجھے چیر پھاڑنا چاہا تو وہ ایسا نہیں کر سکے۔ اب وہ مجھے الزام دیتے ہیں دھوکہ دہی کا۔ میں دھوکہ نہیں دے رہا، میں تو بنا ہوں ریشم کا۔ وہی غلطی سے شرافت اور نرمی کو کمزوری گردان لیتے ہیں۔ دنیا بھری پڑی ہے غارت گروں سے، سو میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میری طرح بن جاؤ ریشم۔ اور وہ سادی جو 1.5 برس سے ریشم بن چکا تھا، اس نے اپنے اچھے وقتوں کے غارت گر دوست کے بڑے ہاتھ پہ چبھتی ہوئی نظر ڈالی اور فیصلہ کر لیا کہ اسے فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور میں نے آپ سے کیا چرایا ہے بھلا؟ وہی جو تمہارے خیال میں پہلے میں نے تم سے چرایا تھا۔ سادی کا جبڑا بھنج گیا، آنکھوں میں سختی در آئی۔ آپ میرے خیالات کو نہیں جانتے، ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، کہتے ہوئے وہ مڑنے لگا، پھر ٹھہر گیا۔ دور کار میں بیٹھا فارس اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ سعدی نے واپس دیکھا۔ ہاشم نے مسکراتے ہوئے ہاتھ بدستور بڑھا رکھا تھا۔ جلد ملتے ہیں آپ کے آفس میں۔ اس نے ہاتھ ملا لیا اور فوراً سے واپس کھینچ کر پلٹ گیا۔ کار میں بیٹھتے ہی فارس نے سوال کیا، کیا کہہ رہا تھا ہاشم؟ اگنیشن میں چابی گھماتے ہوئے اس نے سر جھکائے، ذرا سے شانے اچکائے۔ کچھ خاص نہیں، آفس کا ایک کام تھا، وہی پوچھ رہے تھے۔ کار سٹارٹ کر کے سر سیدھا کیا۔ فارس تو ہوں کہہ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا، مگر سائیڈ مرر میں ہاشم دور کھڑا مسکراتے ہوئے جیبوں میں ہاتھ ڈالے نظر آ رہا تھا۔ اس نے کار کی رفتار تیز کی تو ہاشم پیچھے رہ گیا۔ وہی جو تمہارے خیال میں نے تم سے چرایا تھا۔ اف، اور یہ بات اسے کس نے بتائی ہوگی؟ ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے اسٹیئرنگ پہ موبائل رکھا اور شہرین کا نمبر نکالا۔ کچھ غصے بھرا ٹائپ کرنے لگا، پھر ارادہ ترک کر دیا۔ یہ ٹیکسٹ پہ کرنے والی بات نہیں تھی۔ برے موڈ کے ساتھ اس نے سپیڈ تیز کر دی۔ کار اب دور جا چکی تھی۔ ہاشم آہستہ سے پلٹ آیا۔ لاؤنج میں مرکزی صوفے پہ جواہرات ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھی موبائل پہ کچھ دیکھ رہی تھی۔ اتوار کے باعث اسے آفس نہیں جانا تھا، مگر وہ پھر بھی ہمیشہ کی طرح تر و تازہ اور تیار تھی۔ وہ قریبی صوفے پہ ڈھیر ہو گیا، پیر لمبے کر کے میز پہ رکھ لیے اور انگلی سے تھوڑی مسلتا پرسوچ نظروں سے سامنے دیکھنے لگا۔ جواہرات نے موبائل سے نگاہ اٹھائی۔ پریشان لگ رہے ہو؟ نہیں تو، وہ چونکا۔ کچھ تو ہوا ہے؟ وہ پھر سے موبائل پہ انگلی سے صفحہ اوپر کرنے لگی۔
نہیں، بس ابھی سعدی سے ملاقات ہوئی، وہ فارس سے ملنے آیا تھا۔ اور تمہیں یہ بات ڈسٹرب کر رہی ہے کہ سعدی سب جانتا ہے؟ کیا نہیں کرنی چاہیے؟ اس کا موڈ بگڑا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سب ہمارا وہم ہو، فارس کے لیے کچھ کرنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ سب جانتا ہو۔ مگر ہاشم نے سوچتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ وہ جانتا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے، مگر چونکہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس لیے وہ برہملا اظہار نہیں کر پا رہا۔ وہ فارس تک کو کچھ نہیں بتا رہا۔ اس کو دکھانے کے لیے اس نے مجھ سے ہاتھ بھی ملا لیا۔ جواہرات نے موبائل پر ہی ڈال دیا اور چہرہ اٹھا کر بے چینی سے ہاشم کو دیکھا۔ تو اب کیا ہوگا؟ سعدی کو میں سنبھال لوں گا، وہ ابھی بھی وہی معصوم بچہ ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ جب اس کے ہاتھ ثبوت نہیں لگا تو اسے کیسے علم ہوا؟ الجھ کر کہتے ہوئے اس نے ماں کو دیکھا۔ میں پچھلے 1 ہفتے سے، جب سے وہ میری پارٹی پہ میرے کمپیوٹر سے ڈاٹا چرا کر گیا ہے، یہی سوچ رہا ہوں۔ میں نے بنا جھول کے پلان کیا تھا، ہر شے ٹھیک تھی۔ 4 سال پہلے تک اسے نہیں پتا تھا کچھ، پھر 2 سال وہ انگلینڈ میں رہا، واپس آیا تب بھی اسے کچھ نہیں پتا تھا۔ کتنا عرصہ ہو گیا ڈیڈ کی ڈیتھ کو؟ 1 سال 5 ماہ، جواہرات بے اختیار بولی۔ کرب سا ہر جگہ پھیل گیا۔ کل رات جب میں سعدی کی بہن سے بات کر رہا تھا فنکشن پہ، تو مجھے احساس ہوا کہ ڈیڈ کی ڈیتھ کے بعد سے وہ لوگ ہمارے گھر نہیں آئے۔ سونیا کی پچھلی برتھ ڈے پہ بھی نہیں آئے تھے۔ اگر میں اس دفعہ زمر سے نہ کہتا تو وہ اب بھی نہ آتے۔ جواہرات نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ تمہارے باپ کی ڈیتھ سے چند دن پہلے سعدی نے فارس کا وکیل بدل لیا تھا، اور بعد میں اس نے تمہارے باز پرس کرنے پہ تم سے کافی بدتمیزی بھی کی تھی، یاد ہے؟ ہو سکتا ہے وہ اس رویے پہ شرمندگی کی وجہ سے نہ آیا ہو، یا پھر ہاشم ایک دم سیدھا ہوا۔ وہ بری طرح چونکا تھا۔ یا پھر اس نے وکیل تب بدلا جب اسے ساری حقیقت کا علم ہو گیا تھا۔ کیا وہ 1.5 سال سے جانتا ہے یہ سب؟ اسے بے یقینی سی محسوس ہوئی۔ اگر وہ اتنے عرصے سے جانتا ہے تو اب تک چپ کیوں تھا؟ وہ چاہتا تھا پہلے فارس باہر آئے اور پھر وہ میرے پیچھے آئے، مگر اسے کیسے پتہ چلا ممی؟ اور یہاں آ کر ہاشم کا سارا دماغ الجھ جاتا۔ وہ چاہ کر بھی اس سوال کا جواب نہیں ڈھونڈ پا رہا تھا۔ کب غلطی ہوئی، کدھر غلطی ہوئی، اور وہ ریشم بن گیا؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اس نے گہری سانس لے کر شانے اچکائے اور پھر سے موبائل اٹھا لیا۔ کیا میں نے تمہیں نئی خبر دی؟ زمر فارس کے خلاف کچھ کرنے جا رہی ہے۔ سوچ میں الجھا ہاشم چونکا۔ نئی ٹینشن، مقدمے کی درخواست؟ وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ اس کا دماغ درست ہے؟ وہ اس سے انتقام کے لیے شادی کرنا چاہتی ہے، اور یہ سب اس نے آپ کو کیوں بتایا؟ کیونکہ میں ہی اس کی مدد کر سکتی ہوں۔ جواہرات نے محظوظ انداز میں شانے اچکائے۔ ہاشم کے تاثرات بگڑے۔ انتقام کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں، اسے شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شاید اس کے منصوبے کے مطابق ان کے درمیان میرج کانٹریکٹ ہونا ضروری ہو۔ خیر، میرے لیے یہ بات تشویش کا باعث ہے۔ اب ہمیں فارس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے زمر کافی ہے۔ مگر ہاشم بے چینی سے آگے کو ہوا۔ اول تو فارس اس سے شادی نہیں کرے گا، اور اگر کر لی تو بھی کیا گارنٹی ہے کہ وہ اس سے انتقام لے گی؟ اگر اسے سب حقیقت معلوم ہو گئی اور وہ جان گئی کہ فارس بے گناہ ہے تو وہ کبھی نہیں جان پائے گی۔ وہ اس سے نفرت کرتی ہے، اور اگر نفرت مر گئی تو؟ اگر انہیں ایک دوسرے سے محبت ہو گئی اور وہ مل کر ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے تو؟ جواہرات نے سرد سانس کھینچ کر مسکرا کر اسے دیکھا۔ تم بھی جانتے ہو اور میں بھی جانتی ہوں کہ شادیاں محبت سے خالی ہوا کرتی ہیں۔ ہاشم کی آنکھوں میں چھائی بے چینی کرب میں بدل گئی۔ تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ جواہرات نے اسی جبری مسکراہٹ کے ساتھ اسے سیڑھیوں کی طرف جاتے دیکھا اور پھر ہلکا سا سر جھٹکا۔ آنکھ کا کونا انگلی کی نوک سے پہنچا، موبائل پریں ڈال دیا اور گردن موڑ کر کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ وہاں اتوار کی صبح اب باسی ہو کر دوپہر میں بدل رہی تھی۔ سبزہ اور ملازموں کی چہل پہل سب یہاں سے دکھائی دیتا تھا، مگر وہ یہ اب نہیں دیکھ رہی تھی۔ اسے کچھ اور یاد آ رہا تھا۔ ہاشم نے کہا، سعدی پچھلے ہفتے سونیا کی سالگرہ سے پہلے آخری دفعہ ان کے گھر 1.5 سال قبل آیا تھا۔ ہاشم نہیں جانتا تھا کہ سعدی نے وہاں آنا کیوں چھوڑا تھا، مگر وہ جانتی تھی، اور یہ بھی کہ وہ ہاشم کو کبھی نہیں بتائے گی۔ جواہرات نے سر جھٹکا۔ ابھی بہت سے کام کرنے تھے، یادی ماضی کسی اور وقت صحیح۔ وقت کے کتنے دھاروں سے گزرنا ہے ابھی۔
وقت کے کتنے دھاروں سے گزرنا ہے ابھی، زندگی ہے تو کہیں رنگ سے مرنا ہے ابھی۔ شادی کے جانے کے بعد سے اتوار کے ناشتے کے برتن یوں ہی میز پہ رکھے تھے۔ صداقت نہ جانے کن کاموں میں مصروف تھا۔ زمر نے ٹی وی دیکھتے ہوئے اسے آواز دی اور پھر چائے کا کپ اٹھا لیا۔ دفتن محسوس ہوا۔ بڑے ابا مسلسل اسے دیکھ رہے ہیں، مگر وہ ٹی وی کی طرف دیکھتی رہی۔ کیسی رہی شادی؟ نگاہیں اسکرین پر جمائے زمر نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ یہ تو چند برس بعد پتہ چلے گا کہ کیسی رہی شادی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کی خوابدیدہ آنکھوں کو تفکر سے دیکھ رہے تھے۔ ہمیشہ سے بہتر۔ آخری گھونٹ کپ اونچا کر کے اندر انڈیلا اور پھر ان کو دیکھا، ہلکا سا مسکرائی۔ ایک بات پوچھوں ابا، تم کب سے تمہید باندھنے لگی؟ جب سے یہ معلوم ہوا کہ مجھے بہت کچھ معلوم نہیں تھا۔ مسکراتی آنکھوں میں کرچیاں سی چبھی، مگر وہ ضبط کر کے ان کی طرف پوری گھوم گئی۔ ابا کبھی فارس نے میرا رشتہ مانگا تھا؟ بڑے ابا کے لیے سوال غیر متوقع تھا۔ وہ چونک گئے، کچھ کہنے کی کوشش کی مگر زبان نے ساتھ نہیں دیا۔ پروسیکیوٹر بھوری آنکھیں سکیڑ کر غور سے ان کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ آپ نے انکار کیوں کیا؟ بس یہی لگا کہ تمہارا اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ کس کو لگا، آپ کو یا امی کو؟ ہم دونوں کو۔ احتیاط سے الفاظ کا چناؤ کیا۔ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتی سوال پہ سوال کر رہی تھی۔ جب رشتہ نہیں کرنا تھا تو بتانے کا فائدہ؟ کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے فارس کو گھر بلا کر انکار کیا تھا اور بے عزتی بھی کی تھی؟ ہرگز نہیں۔ فرحانہ نے ندرت کو فون پہ انکار کیا تھا، گھر بلانے والی بات کس نے کہی؟ ان کو شدید حیرت اور صدمے کا جھٹکا لگا۔ زمر کے لبوں پہ زخمی مسکراہٹ آئی۔ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ دونوں نے انکار کیا تھا۔ بڑے ابا لمحے بھر کو چپ رہ گئے۔ وہ اب تھوڑی ہتھیلی پہ رکھے دلچسپی سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ کتنی دفعہ کی گئی خواہش انہوں نے دل میں دہرائی، کاش اس لڑکی کو وکیل نہ بنایا ہوتا۔ اب دیر ہو گئی ہے، انکار مت کیجیے گا۔ آپ کی مرضی کے برخلاف انکار کیا امی نے۔ آپ صرف ان کے لیے میرے دل میں کوئی برا خیال نہ لانے کو کہہ رہے تھے، کیونکہ آپ مجھ سے ڈسکس کیے بنا کبھی انکار نہ کرتے۔ تمہاری امی نے اچھا فیصلہ کیا میرے لیے، مجھے پتہ ہے، مجھے کوئی شکایت نہیں۔ بس یہ جاننا چاہ رہی تھی کیا انہوں نے میرا نام لے کر انکار کیا تھا؟ وہ ریموٹ اٹھا کر اب ٹی وی کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئی۔ بڑے ابا ہنوز تفکر سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تمہیں کس نے بتایا؟ حنین نے۔ اس کے خیال میں انکار میں نے کیا تھا۔ تم نے تصحیح نہیں کی؟ جب خیالات ذہن میں اتنے راسخ ہو چکے ہوں تو محض الفاظ سے ان کی نفی کر دینے کا کیا فائدہ؟ وہ چینل بدلتے ہوئے گھنگریالی لٹ انگلی پہ لپیٹ رہی تھی۔ میں تو سوچ رہی ہوں کہ فارس شاید اتنا بھی برا نہیں جتنا میں سمجھتی تھی۔ بڑے ابا نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا کوئی خاص بات ہوئی ہے؟ کوئی خاص نہیں، میں فارس کی کیس فائلز پڑھ رہی تھی یہ دیکھنے کے لیے کہ جج نے کیوں اس کو بری کیا، مگر جج حق بجانب تھا، کوئی بھی چیز اس کو مجرم ثابت نہیں کرتی۔ سرسری سے انداز میں کہتی وہ رک کر کوئی ہیڈ لائن پڑھنے لگی۔ اور تم پھر بھی اس کو مجرم گردانتی ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، یہ سب ایک سیٹ اپ ہو، شاید۔ اس نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ بڑے ابا حیرت سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ تمہارے خیالات اتنی جلدی نہیں بدل سکتے، کوئی اور بات ہے نا؟ میں نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا ہے ابا، وہ مجرم ہے یا نہیں مجھے فرق نہیں پڑتا اب۔ میں مزید اپنے دکھوں اور محرومیت کا قصوروار اسے نہیں ٹھہراؤں گی۔ میں شادی سے دوبارہ ملنے لگی ہوں، خاندان کی تقریبات میں جانے لگی ہوں، آپ یہی چاہتے تھے، اور اگلا قدم۔ اس نے گردن پھیر کر ان کو سنجیدگی سے دیکھا۔ آپ کہیں گے کہ میں شادی کر لوں؟ میں 4 سال سے یہ کہہ رہا ہوں۔ وہ چند لمحے ان کو تکتی رہی، پھر سر اس بات میں ہلا دیا، نرمی سے، امن سے۔ اوکے، میں کر لوں گی، جب آپ کہیں، جس سے آپ کہیں، لیکن اس دفعہ مجھ سے پوچھے بغیر آپ کسی کو انکار یا اقرار نہیں کریں گے۔ اور یہ کہہ کر وہ پرسکون سی اٹھائی۔ بڑے ابا شل سے بیٹھے رہ گئے۔ کتنی دیر تو ان کا ضعیف دماغ الجھتا رہا، پھر بالآخر حیرت کی دھند چڑھی، امید کی کرن چھلکی۔ زمر نے بہت لمبے عرصے بعد صحیح ان کی بات مان لی تھی۔ سادی لوگوں سے صلح اس کے لیے خوش آئند ثابت ہوئی تھی۔ وہ خوشگوار سی حیرت میں گھرے ہوئے تھے، سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اپنی خوشی کس سے شیئر کریں۔ پھر جلدی سے فون اٹھایا، انہیں ندرت کو بتانا تھا۔ لفظوں کو اس نے جھوٹ سکھایا کچھ اس طرح، لفظوں کو اس نے جھوٹ سکھایا کچھ اس طرح، ساری علامتوں سے مانی بھی لے گیا۔ اتوار کی دوپہر قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی۔ سنہری دھوپ نے ندرت کے ریسٹورنٹ کی شیشے کی دیواروں کو چمکا رکھا تھا۔
ندرت کچن میں آستین چڑھائے مصروف سی کھڑی لڑکوں کو ہدایات دے رہی تھی، ساتھ ہی چولہوں پر پکتے پکوانوں کو دیکھ لیتی۔ ان کاموں کے دوران انہوں نے 2 فون اٹینڈ کیے تھے، ایک سعدی کا کہ وہ فارس کے گھر پہنچ چکا ہے، جس پہ ندرت نے کھانا بھی بھجوا دیا، خود وہ کسٹمرز کی وجہ سے جانے سے قاصر تھی، اور دوسرا بڑے ابا کا، وہی پرانی بات، زمر کی شادی۔ البتہ اب کے ایک شے کا اضافہ ہوا تھا، زمر مان گئی تھی اور اب وہ چاہتے تھے کہ ندرت اس سلسلے میں ان کی مدد کرے۔ ندرت تب سے یہی سوچ رہی تھی، رشتہ داروں میں کون سی جگہ بات چلائی جا سکتی ہے۔ تبھی کاؤنٹر والا جنید اندر آیا۔ آنٹی، وہ سب ندرت کو آنٹی کہتے تھے، کوئی مسز کاردار آئی ہیں، آپ کا پوچھ رہی ہیں؟ مسز کاردار؟ اوہو، وہ جلدی جلدی ہاتھ دھو کر کیپ اتارتی، دوپٹہ درست کرتی باہر آئی تو شیشے کی دیوار کے ساتھ ایک کرسی پہ ٹانگ جمائے سیدھے بھورے بالوں والی جواہرات بیٹھی تھی۔ وہ تیزی سے اس طرف آئی۔ سوری، میں بس کچن میں لگی تھی، آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ وہ اس سے مل کر خواہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ جواہرات اسی تمکنت سے بیٹھی مسکراتی رہی۔ نیوی بلو لمبی قمیض اور سفید پینٹ پہنے وہ بغیر میک اپ کے بھی کافی تر و تازہ اور جوان لگتی تھی۔ کیا آپ گھر گئی تھی؟ مجھے بتایا ہوتا، میں ادھر ہی آ جاتی۔ ندرت سامنے بیٹھتے ہوئے مزید فکر مند ہوئی۔ مسز کاردار کی اب وہ کیا خاطر کرے، پہلی دفعہ جو آئی تھی۔ مجھے کچھ بات کرنی تھی، اس کے لیے یہی جگہ درست تھی، کہہ کر وہ پہلے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی، شادی کی جاب، ریسٹورنٹ کا نفع نقصان، مالی مسائل۔ تبھی جنید جوسز لے آیا۔ جواہرات نے اسٹرا لبوں سے چھو کر گھونٹ بھرا، پھر سیدھی ہو کر مسکراتے ہوئے ندرت کو دیکھا۔ فارس ہم سب کی کوششوں سے باہر آ چکا ہے، آپ یقیناً بہت خوش ہوں گی۔ بات میں صداقت تھی یا نہیں؟ انداز ایسا تھا کہ ندرت نے احسان کے بوجھ تلے سر تسلیم خم کیا۔ آپ کے ساتھ کا شکریہ، اب آپ کو اسے نارمل زندگی کی طرف لانا ہوگا، دوبارہ شادی، نئی فیملی وغیرہ۔ ابھی تو ہچکچائی، ابھی 2 ہفتے تو ہوئے ہیں اسے رہا ہوئے۔ ہاں، مگر زرتاشا کی ڈیتھ کو تو 4 سال ہو چکے ہیں۔ فارس مضبوط اعصاب کا مالک ہے، اب تک اس صدمے سے نکل چکا ہوگا۔ یہ تو ہے، آپ کو شاید اب سعدی کی شادی کی فکر ہوگی۔ اوہ، اور ایسا کرتے ہوئے آپ اپنے بھائی کو بھول گئی۔ مسکرا کر اسٹرا گلاس میں ہلاتے ہوئے وہ نرمی سے ٹوک گئی تو ندرت کو ڈھیروں شرمندگی نے آن گھیرا۔ نہیں، فارس کی شادی میرے ذہن میں تھی، میں بس چاہتی تھی کہ وہ ذرا سیٹل ہو جائے اور پھر وہ مان بھی جائے۔ وہ تو مان جائے گا، کون اپنی زندگی کی نئی شروعات نہیں کرنا چاہتا؟ اوہ، آئی سی، آپ کو یقیناً خاندان والوں کی پریشانی ہوگی۔ سر اس بات میں ہلاتے ہوئے اس نے ایک اور گھونٹ بھرا۔ ندرت کی آنکھیں چنبے سے سکڑی۔ خاندان والے؟ وہ تو فارس کو قاتل سمجھتے ہیں نا، وائف کلر۔ مگر لوگوں کا کیا ہے، وہ تو زمر کی وجہ سے ایسا سمجھتے ہیں۔ زمر کی اہمیت ہے خاندان میں، اس نے کہا کہ ایسا ہے تو ایسا ہے، مگر آپ فکر نہ کریں، کسی زمر جیسی لڑکی سے فارس کی شادی کروا دیں، سارا مسئلہ حل۔ نزاکت سے شانے اچکا کر وہ اسٹرا گلاس میں گول گول گھما رہی تھی، مسکارا لگی مسکراتی آنکھیں ندرت کے الجھے چہرے پہ جمی تھی۔ زمر جیسی لڑکی؟ سامنے کی بات ہے ندرت، لوگوں نے زمر کی بات زمر کی کریڈیبلٹی کی وجہ سے مانی۔ آپ کو اتنی ہی آن بان اور حیثیت والی لڑکی ڈھونڈیے، لوگوں کو فارس کی بے گناہی کا یقین آ جائے گا، وہ کہیں گے کہ اگر فارس برا تھا تو یہ رشتہ اس کو کیوں ملتا؟ ایسا نہ کیا تو کل رات فنکشن کی طرح آپ کئی سال لوگوں کو صرف جواب ہی دیتی رہیں گی۔ ندرت کے چہرے پہ اداسی بکھری۔ کل بھی کتنے لوگوں نے سوال کیا تھا، فارس کیا کبھی دوبارہ خاندان میں سر اٹھا کر جی سکے گا؟ تھوڑی جھکا کر وہ دل گرفتگی سے بولی، پتہ نہیں لوگوں کو کب یقین آئے گا کہ فارس بے گناہ تھا، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں، اس کی شادی اور اس کی عزت دونوں کا سوچیے۔ نرمی سے انگوٹھیوں والا ہاتھ ندرت کے فربھی کملائے ہوئے ہاتھ پہ رکھا۔ ندرت نے آنکھیں اٹھا کر تشکر سے اس کو دیکھا۔ میں بالکل ایسا ہی کروں گی، موقع دیکھ کر فارس سے بات کرتی ہوں۔ اب آپ کو ہی کچھ کر کے اس کو خاندان والوں کی نظر میں دوبارہ سرخرو کرنا ہے، کیونکہ اب زمر تو ایک سے نہیں کہے گی، نہ کہ اس کو فارس کی بے گناہی کا یقین آ گیا ہے۔ سرسری سا کہتے ہوئے وہ موبائل نکال کر مسڈ کالز چیک کرنے لگی۔ ندرت نے بے حد چونک کر اسے دیکھا۔ زمر نے ایسا کب کہا؟ ایسا کیا مطلب؟ جواہرات نے الٹا حیرت سے ان کو دیکھا۔ جج نے اس کو بری کر دیا، زمر قانون سے واقف ہے، وہ بھی کنونس ہو گئی ہے کہ فارس بے گناہ ہے۔ میرے پوچھنے پہ اس نے خود اعتراف کیا تھا، اب فارس پہ شک کرنے کی وجہ کیا رہ جاتی ہے؟
नुदरत ने आधी बात समझते हुए बाकी आधी पे उलझते सर हिला दिया। उनका ख्याल था जुमर अभी तक अपने बयान पे कायम है, मगर शायद वो बदल रही थी। जवाहरात ने कलाई पे बंधी घड़ी देखी और मुस्कुराती हुई उठ खड़ी हुई। मुझे देर हो रही है। अरे आप बैठिए ना, जुनेद स्नैक्स ला ही रहा था। वो जल्दी से मुड़कर जुनेद को पुकारने लगी, मगर जवाहरात ने उन्हें रोक दिया। मैं डाइट पे हूँ और रेस्टोरेंट्स के खाने में वैसे भी नहीं खाती, तकल्लुफ़ ना करिए। नुदरत का जोश मानित पड़ गया, खामोशी से सर हिला दिया। इस बात को मेरे और आपके दरमियान रहना चाहिए। अगर फारिस को इल्म हुआ तो वो मेरी ज़िद में मानते मानते भी इनकार ना कर दे। जी बिल्कुल, नुदरत समझ गई थी और अब वो उसे कार तक छोड़ने बाहर जा रही थी। जहन में बहुत से सवालिया निशान उभर उभर कर आ रहे थे। जुमर जैसी लड़की, जुमर जैसी, पते की बात भी मुंह से निकल ही जाती है, पते की बात भी मुंह से निकल ही जाती है, कभी भी कोई झूठी खबर सुनाते हुए। दोपहर अब सह पैर में बदल रही थी। छोटे बागीचे वाले घर में खाना सैर होकर खा चुकने के बाद की घनूदा फिजा छाई थी। हनीन लाउंज में डाइजेस्ट लेकर सोफे पे पैर ऊपर करके बैठ गई थी और सैम गोल मेज से बर्तन उठाते हुए खफकी से कह रहा था, कोई काम भी कर लिया करो कट्टो। मगर वहाँ सुन कौन रहा था। फारिस हाथ धोकर उधर आया तो हना हनूज रसाला पढ़ने में मगन थी। दरवाज़ा लॉक कर लो, मैं जा रहा हूँ, अम्मी को बता देना फिर आऊँगा। हना ने रिसाला रखते हुए उसे देखा। पूरे आस्तीन की शर्ट और जीन्स में मलबूस फारिस आंखों में काफ़ी उकताहट लिए बात करने के साथ कॉल भी मिला रहा था। भाई कहाँ है मामू? अपने कमरे में। वो राहदारी में आगे बढ़ते हुए मोबाइल कान से लगा रहा था जिस वक्त वो बाहर निकला और हनीन दरवाज़ा बंद करने लगी। फारिस के अल्फाज समाहत में पड़े। यार स्टिपनी किधर हो? अच्छा सुनो, एक बंदे को चेक करके। दरवाज़ा बंद हुआ तो आवाज़ का रास्ता रुक गया। वो लॉक करके वापस आई और भाई के कमरे के पास रुकी। ज़रा हिचकिचाकर बंद दरवाजे को देखा, फिर दस्तक दी। वो जो कंप्यूटर चेयर पे बैठा मोबाइल पे नंबर मिला रहा था। चौंक कर सर उठाया और फिर मोबाइल रखते हुए मुस्कुराया। आओ हना, मैं तुम्हारे पास ही आने लगा था। मुझे आपको कुछ बताना था भाई। उंगलियां मरोड़ती हनीन ने खुश्क होते गले के साथ अल्फाज जमा करने चाहे। कैसा लगेगा कहना? मैं चीटिंग करते हुए पकड़ी गई थी और फिर मैंने हाशिम भाई को बुला लिया। दोनों फिक्रों में से किस फिक्रे पे उसका एतबार टूटेगा? जाहिर है पहले पे। हाशिम को किसी और चीज़ के लिए बुलाया होता तो खैर थी, मगर चीटिंग वो कैसे बताए? हाँ बोलो। वो मुतवज्जे होकर सुन रहा था। हनीन ने लब खोले, फिर एकदम ख्याल आया। आप मेरे पास क्यों आने लगे थे? वो मुझे एक काम था, कहते हुए उसने लैपटॉप के साथ रखी फ्लैश ड्राइव उठा ली। लबों पे ज़बान फेरी और हिम्मत मजतमा करते हुए चेहरा उठाया, फीका सा मुस्कुराया। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स मैं डिक्रिप्ट करने की कोशिश कर रहा था, मगर एहतियात से तोल तोल कर अल्फाज अदा किए। ये मेरी काबिलियत से ऊपर की चीज़ थी। मैं इसको ठीक से ऑपरेट नहीं कर पाया और फाइल करप्ट हो गई है। क्या तुम किसी तरह इसे रिकवर करने में मेरी मदद कर सकती हो? हनीन बिना पलक झपके चंद सानिया फ्लैश को देखती रही, फिर नज़रें उठाई। आंखों में सदमा और खफगी दर आई थी। हना प्लीज़, सिर्फ थोड़ी सी हेल्प कर दो। हनीन की गर्दन नफ़ी में हिली। वो 2 कदम पीछे हटी, शिकवा कुना आंखें बदस्तूर शादी पे जमी थी। किसी के डॉक्यूमेंट्स को आप खोलने की कोशिश कर रहे हैं। आप उसका ताल्लुक आपके ऑफिस से है या नहीं मुझे नहीं पता, मगर ये गलत है, गैर कानूनी, और मैं ऐसे काम नहीं करती। सादी ने गहरी सांस खारिज करके आंखें बंद की, फिर खोली तो वो चौखट तक पीछे हट चुकी थी। हमारा मसीहा सिर्फ एक शख्स होता है और वो हम खुद होते हैं। तुम कभी भी इस फेज़ से नहीं निकलोगी अगर तुम अपनी खुद मदद नहीं करोगी। मैं किसी फेज़ में नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ पहले जैसी। सादी ने नफ़ी में सर हिलाया, फ्लैश रखी, उठकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। वो अभी तक अबरू भिंचे उसे देख रही थी। तुम बदल गई हो। एक वक्त था तुम हमारे ख़ानदान का सबसे पुरएतमाद और बोल्ड बच्चा थी। अब तो तुमने खुद को बिल्कुल आम लड़कियों जैसा बना लिया है। हनीन के चेहरे पे तारीख साया लहराया, मगर वो गर्दन अकड़ा कर बोली, मैं नहीं बदली और मैं इस सब में आपकी मदद नहीं करूँगी। ये गैर कानूनी है। हाँ, सारे कानूनदान हमारे ही ख़ानदान में पैदा होने थे। वो सोच कर रह गया, क्योंकि हना अब मुड़कर जा रही थी। उसके कान सुर्ख थे और आंखों में शदीद बेबसी भरा गुस्सा था। भाई जानता था वो अब कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करती। उसने 1.5 साल पहले लाउंज की कंप्यूटर चेयर भाई के कमरे में शिफ्ट कर दी थी। कंप्यूटर अच्छे नहीं होते और उसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं। सो वो किस तरह ऐसी बात कह सकता था? पता है आज मुझे जुमर ने क्या कहा? वो जाते जाते रुकी। ये कि उन्हें मामू की बेगुनाही का यकीन आ गया है। वो अपने तमाम इल्ज़ामात वापस लेती हैं।
वो कहते हुए खुद भी उलझा था, कुछ खटक रहा था। हनीन झटके से वापस पलटी। ये पुप्पो ने कहा। सादी ने इस बात में सर हिला दिया। हनीन के लब भींच गए, आंखों में नागवारी दर आई। तो आपने आगे इससे क्या कहा? मैं क्या कहता? कम से कम इतना तो पूछ सकते थे कि वो झूठ क्यों बोल रही हैं। झूठ? सादी को धचका लगा। वो झूठ बोल रही हैं, वो इतनी जल्दी और इतने आराम से अपना जहन नहीं बदलती। मैं उनको जानती हूँ। सुमर झूठ नहीं बोलती। ओके, मगर वो वकील हैं, उन्होंने अल्फाज का मोहताज चुनाव किया होगा। यकीनन वो अदाकारी कर रही हैं। तुम इतनी जल्दी उनके बारे में इतनी मनफी क्यों हो जाती हो हना? क्या पता उनको वाकई उसे दुख हुआ था। मैं उनको जानती हूँ, वो बगैर किसी वजह के इतनी बड़ी बात नहीं कह सकती। पता नहीं वो क्या सोच रही हैं। वो नागवारी और गुस्से से कहती बाहर निकल गई। सादी ने अफसोस से सर झटका। वो दोनों उसको जितनी प्यारी थी उतनी ही वो एक दूसरे से दूर थी। वो बेदिली से वापस कुर्सी पर ढह सा गया। 2 उंगलियों में फ्लैश उठाकर देखी। आज 8वां दिन था नाकामी का। वो क्या करे? कैसे सबूत लेकर फारिस और जुमर के पास जाए? उसके पास इंतकाम और इंसाफ का एक मंसूबा था, मगर उसको फारिस और जुमर की मदद चाहिए थी। अकेली चिंटी कुछ नहीं कर सकती थी। बाहिर हनीन बुड़बड़ाती हुई वापस सोफे पे धप पा बैठी। ऐसे बैठती हो? लगता है जलजला आ रहा है। करीब बैठे सैम ने रिसाले से सर निकालकर नागवारी से तबसरा किया, मगर उसने सुने बगैर सर झटका। फिर ज़ेन की रो भटक गई। गुस्सा उदासी में बदल गया। सैम, एक बात बताओ, उसने खोए खोए लहजे से पुकारा। क्या मैं वाकई बदल गई हूँ? कब से? वो हैरान हुआ। 1.5 साल पहले से, उसने सोचा, मगर सैम को क्या बताए। जब से मैंने BA में एडमिशन लिया है। वो सोचने लगा। नहीं तो अब भी तुम उतना ही खाती हो, वैसे ही मजाक करती हो, मेरे साथ उसी तरह लड़ती हो, और जब मेरे दोस्त मुझे कुछ कहें तो उनसे लड़ने भी उसी तरह पहुंच जाती हो। तुम तो वैसी ही हो। अच्छा, वो हल्का सा हंसती। सैम पे थोड़ा सा प्यार आया, मगर जाहिर किए बिना उसने कुशन उठाकर गोद में रखा और इधर उधर हाथ मारा। रिसाला गायब। वो हैरत और परेशानी से उठकर ढूंढने लगी। फिर चौंक कर सैम को देखा। तुम डाइजेस्ट पढ़ रहे हो? किसने इजाज़त दी तुम्हें? हाँ, लपक कर सोफे तले से जूता उठाया। आने दो आज अम्मी को। मैंने तुम्हारा हश्र न करवाया तो देखना। इससे पहले कि वो गुस्से से उस पर चिपटती, सैम छलांग मारकर चौखट तक गया और फिर आगे गायब। हनीन तहज से लाल सुर्ख होती जूता लिया उसके पीछे भागी। ये मोटा आलू आज बचेगा नहीं। लगा हो दिल तो ख्यालात कब बदलते हैं, ये इनकलाब तो एक बेदिली में मिलते हैं। शाम एक ठंडी सी छाया के साथ कसरे कारदार पे उतर रही थी। लाउंज की दीवार गिर फ्रांसीसी खिड़कियों से बाहर का सब्जा इजार झलक रहा था। कोने में 2 कुर्सियां साथ साथ रखी थी। दोनों के बाजुओं के दरमियान गुलदस्ते वाली छोटी मेज़ थी। एक कुर्सी पे जवाहरात थी, बाल जोड़े में कोहनी कुर्सी के हद पे, और चेहरे पे मुस्कुराहट लिए वो अपने मेहमान को देख रही थी। वो मेहमानों को सामने बिठाने की बजाय बराबर कुर्सी पे बिठाया करती। उसे गर्दन बाएं तरफ मोड़कर मेहमान को देखना ज़्यादा पसंद था। गए बरसों में उस कुर्सी पे सादी अक्सर आकर बैठता था। अब कभी कभी उधर झुमर होती, आज भी वहीं थी। कप के मुंह पे उंगली फेरती। वो टांग पे टांग जमाए संजीदगी से बैठी थी, बिना मुस्कुराहट के भूरी आंखें और कैचर में हाफ बंधे घुंघराले बाल जो समेट कर एक तरफ कर दिए थे। दुपट्टा गर्दन में लपेट कर दोनों पल्लू सामने कर रखे थे। क्या तुम पछता रही हो? जवाहरात उसके तासुरात देख रही थी। हरगिज़ नहीं, बल्कि मैं ज़हनी तौर पे तैयार हूँ। ये अजियतनाक होगा। जिससे नफ़रत की जाए उससे शादी। जवाहरात ने झरझरी लेकर उंगली से गाल तक आए बाल हटाए। जुमर ने कप उठाकर घूंट भरा। मैं बहुत अजियत से गुजरी हूँ, और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे बेएतबारी थी। कप नीचे करके वो खिड़की की तरफ देखने लगी। यहाँ सब्ज़ा इज़ार दिखाई देता, अनेक्सी अकबी तरफ थी, उधर से दिखाई न देती। उस वक्त किसी ने भी मेरा एतबार नहीं किया, मगर अब करेंगे। तुम अपने रिश्तेदारों के दबाव की वजह से उसका केस लेने से इनकार ना करती तो आज वो जेल में ना होता। बात रिश्तेदारों की नहीं है। मैं एक पब्लिक प्रोसिक्यूशन में ज़ाती अनाद को नहीं ला सकती थी। ये ज़ाती जंग नहीं थी। वो खिड़की से नज़रें हटाकर जवाहरात को देखते हुए तल्खी से बोली। वो एक वाइफ किलर था, सीरियल किलर। उसने मुझे इस्तेमाल किया, पहली दफ़ा तब जब मुझ पे गोली चलाई, दूसरी दफ़ा 1.5 साल पहले जब उसने मेरे कंधे पे पैर रखकर रिहाई हासिल करना चाही। ये कानूनी जंग थी। सिर्फ एक तसल्ली थी मुझे कि फारिस का मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा था, मैं बेगुनाह थी। मगर नहीं,
آخری تلخ گھونٹ اندر اتار کر اس نے کپ پرچ میں رکھا۔ وہ مجھ سے انتقام لے رہا تھا۔ یہ آغاز سے ہی ذاتی جنگ تھی۔ شروع اس نے کی، ختم میں کروں گی۔ اس نے آگے ہو کر پیالی واپس ٹرالی میں رکھ دی۔ مگر تم کرو گی کیا؟ شادی کر کے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں مسز کاردار۔ زمر نے گہری سانس خارج کی اور نفی میں سر ہلایا۔ میں اور آپ محرم راز نہیں ہیں۔ میں نے مدد مانگی تھی، لایا عمل بتانے کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ جواہرات نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ تم یہ کہہ رہی ہو کہ تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں ہے؟ مدد کی حد تک جی ہے، مگر اپنے پلانز میں خود تک ہی محدود رکھتی ہوں۔ وہ سرد سا مسکرائی۔ جواہرات نے اس بات میں گردن کو جنبش دی۔ تمہاری مرضی، بہرحال میں اپنا وعدہ پورا کروں گی۔ تم نے اس سے شادی کرنی ہے، میں کروا دوں گی، اور کل میں تمہارے والد سے ملنے آؤں گی۔ شور، اس نے کندھے اچکا دیے۔ کیا تم جاننا چاہتی ہو میں یہ کیسے کروں گی؟ نہیں، میں قدرتی طریقے سے حیران ہونا پسند کروں گی۔ وہ رکی۔ آپ کو اس سے ملے گا کیا؟ کس سے؟ ہم دونوں جانتے ہیں کہ آپ میری مدد اپنے فائدے کے لیے کر رہی ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ کبھی میرا ساتھ نہ دیتی۔ جواہرات ہلکا سا ہنس دی۔ فارس کے قانونی شیئرز ہیں ہماری جائیداد میں۔ جب تک وہ دوسری چیزوں میں الجھا رہے میرا کاروبار محفوظ رہے گا۔ مگر تم یہ جانتی ہو کہ میں تمہیں استعمال کر رہی ہوں، تو میرا ساتھ کیوں دے رہی ہو؟ تاکہ آپ کو واپس استعمال کر سکوں۔ وہ مسکرا کر اٹھی، پرس کی اسٹرپ کندھے پہ لٹکائی۔ آخری بات جو مجھے کہنی تھی، میں تیار ہوں۔ میں بھی۔ ایئر رنگ پہ انگلی پھیرتے ہوئے جواہرات مسکرائی۔ اس کے جانے کے بعد اسی کرسی پہ بیٹھے جواہرات نے موبائل پہ نمبر ڈائل کیا۔ یوسف خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وہ کافی دیر بعد فون اٹھا پائے۔ وعلیکم السلام یوسف صاحب، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے، وہ چند رسمی فکروں کے بعد کہنے لگی۔ آپ نے 2-2.5 ماہ قبل مجھے کال کر کے کہا تھا کہ میں زمر کو سمجھاؤں تاکہ وہ شادی کر لے۔ جی، میں یہ ہر اس شخص سے کہتا ہوں جو زمر کے قریب ہو۔ وہ سنجیدہ اور قدرے خشک تھے۔ جواہرات کا ٹوپس کو ہلتا ہاتھ رکا۔ ذرا دیر کو اس نے سوچا۔ اگر آپ میرے گارڈ کی اس نیکلس کے لیے تلاشی والی بات پہ ہم سے خفا ہے تو میں معذرت کرتی ہوں۔ وہ سب ایک غلط فہمی تھی۔ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اوکے، تو میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ کل رات فنکشن میں میری زمر سے بات ہوئی تھی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا ہے۔ امید ہے وہ جلد مان جائے گی۔ بڑے ابا چونکے۔ تو آپ نے بات کی تھی زمر سے؟ جی، میں نے آپ سے وعدہ کر رکھا تھا، بس موقع کل رات ملا۔ اچھا، ان کے لہجے کی سرد مہری زائل ہونے لگی۔ زمر نے مجھ سے صبح بات کی تھی، وہ شادی کے لیے رضامند ہے۔ گڈ، مگر مجھے حیرت نہیں ہے، میں ناکام نہیں ہوا کرتی۔ آپ کا شکریہ مسز کاردار۔ مائی پلیئر۔ مسکراتے ہوئے بدستور ایئر رنگ پہ انگلی پھیرتے وہ کھڑکی کے پار دیکھ رہی تھی۔ کوئی رشتہ ڈھونڈا آپ نے؟ نہیں، ابھی تو ندرت سے بات کی ہے، وہ شاید کوئی بتائے۔ اوکے، میں نے بھی چند ایک لوگوں سے کہہ رکھا تھا۔ دو رشتے ہیں جو دلچسپی رکھتے ہیں۔ آپ تفصیلات جاننا چاہیں گے؟ جی بتائیے۔ بڑے ابا بمشکل اپنی آواز کی ضعیف خوشی چھپا رہے تھے۔ ایک سیشن کورٹ کے جج صاحب کا رشتہ ہے۔ بیوی سے علیحدگی ہو چکی ہے اور 3 بچے بورڈنگ میں پڑھتے ہیں۔ ذرا دیر کو وقفہ دیا۔ بڑے ابا کی لائن خاموش تھی۔ دوسرا رشتہ میری کمپنی کے ایک عہدیدار کا ہے۔ پہلی شادی کم عمری میں ہوئی تھی۔ وہ بیوی اور اس سے ہوئے 2 بیٹے گاؤں میں رہتے ہیں۔ وہ صاحب خود اسی شہر میں ہیں۔ اکیلا اچھا گھر ہے۔ عمر ذرا زیادہ ہے، 50 سے اوپر۔ آپ سن رہے ہیں؟ جی ہاں۔ ان کی آواز بدقت نکلی تھی اور اس میں تکلیف بھی تھی۔ یوسف صاحب، حقیقت پسندی سے کام لیجیے۔ آپ کی بیٹی 30-32 سال کی ہے۔ اس کے گردے ضائع ہو چکے ہیں، بیمار ہے۔ ایسے میں کسی نوجوان خوبصورت لڑکے کا رشتہ ملنا تو معجزہ ہوگا، اور معجزے کم ہی ہوا کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں، مگر وہ خود ہی رک گئے۔ کیا کہیں اب؟ ہاں، ایک شخص اور بھی ہے۔ ہاشم کی عمر کا ہے، ہینڈسم بھی ہے۔ پہلی بیوی مر چکی ہے، مگر کیا؟ بڑے ابا تیزی سے بولے۔ امید کی کرن چمکی تھی۔ مگر آپ کی کیا گارنٹی؟ آپ اس سے شاید رشتہ نہ ہی کریں۔ اس نے ذرا سا وقفہ دیا۔ بڑے ابا بے چینی سے منتظر تھے۔ میں فارس کی بات کر رہی ہوں۔ اور بڑے ابا کو اتوار کے اس گرم دن میں لگنے والا یہ دوسرا جھٹکا تھا۔ فارس؟ وہ اٹکے، آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ندرت آج کل فارس کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہیں، تو آپ اس سے زمر کی بات کیوں نہیں کر لیتے؟ اس سے اچھا آپشن آپ کو نہیں ملنے والا۔
مگر حارث کے لیے زمر؟ کیا زمر؟ اسے عدالت نے بری کیا ہے اور اب زمر اس کو مرد الزام ٹھہرانا چھوڑ چکی ہے۔ پرانی باتوں کو بھول جائیے، اس نے خفگی سے ٹوکا۔ مسز کاردار، آپ سمجھ نہیں رہی۔ حارث کا وہ ابھی ابھی رہا ہو کر آیا ہے، وہ خود مسئلوں میں گھرا ہے۔ ایسے میں آپ نے پہلے بھی اس کے رشتے سے انکار کر دیا تھا، تب کیا وجہ تھی؟ وہ چپ سے ہو گئے۔ آپ شاید اس کو ہمیشہ سے اپنی بیٹی سے کمتر سمجھتے رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، مجھے وہ بہت پسند ہے، مگر وہ خود نہیں مانے گا، زمر بھی نہیں مانے گی۔ آپ مان جائیں تو وہ بھی مان جائیں گی۔ زمر کبھی بھی نہیں مانے گی، وہ تو اس کا ہمارے گھر آنا تک برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ تو شادی کے لیے بھی نہیں مانتی تھی، میں نے منا لیا نا۔ بہرحال میں فارس کے ساتھ 2-4 روز میں آپ کی طرف چکر لگاؤں گی۔ آپ تینوں رشتوں کے بارے میں سوچ لیں۔ 3 بچوں کا باپ جج، 55 سالہ کمپنی عہدیدار یا فارس، اور اگر تینوں نہیں قبول تو اس دفعہ اپنی بیٹی کے مجرم آپ ہوں گے۔ ٹیک کیئر۔ مسکراتے ہوئے فون رکھ دیا اور بہت طمانینت سے کھڑکی کے باہر سبزہ اظہار کو دیکھنے لگی، جہاں فیونا اپنی نگرانی میں ملازموں سے گملے رکھوا رہی تھی، جہاں رات کو موسم زیادہ خوشگوار لگنے لگا تھا۔ سب ٹھیک جا رہا تھا۔ خدایا تیرے دم سے اپنا گھر اب تک سلامت ہے، وگرنہ دوست اور دشمن ہمارے ایک جیسے ہیں۔ رات کھانے کے بعد وہ چھوٹے باغیچے والے گھر سے باہر نکل آیا۔ سڑک کنارے چلتے کانوں میں سفید ہینڈز فری لگا کر وہ موبائل کو ہاتھوں میں پکڑے نمبر ملا رہا تھا۔ سعدی، تمہاری عاشم سے بات ہوئی؟ شہرین نے کال اٹھاتے ساتھ پوچھا۔ ایئر فونز میں گونجتی اس کی آواز میں شدید اضطراب تھا۔ کیوں نہ پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی ہاشم بھائی سے کیا بات ہوئی؟ وہ سختی اور درشتی سے کہتا قدم قدم چلتا جا رہا تھا۔ میری بات؟ کیا مطلب؟ آپ نے ان کو بتا دیا کہ میں نے ان سے وہ چرایا ہے جو انہوں نے ہم سے چرایا تھا؟ میں نے ایسے نہیں۔ وہ اٹکی۔ وہ مجھ پہ چلا رہا تھا، مجھے دھمکی دے رہا تھا۔ مجھے معلوم بھی نہیں کہ میں کیا کہتی گئی، بلکہ میں نے تو یہ کہا بھی نہیں کہ تم نے۔ مگر آپ نے میری بات تو دہرا دی نا ان کے سامنے۔ تیش سے اس کی آواز بلند تھی۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ میں نے پہلی دفعہ آپ پہ اعتبار کر کے غلطی کی، بلکہ نہیں، اعتبار تو اس دفعہ بھی نہیں کیا تھا، بس کام کہہ کر غلطی کی۔ اور اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ شہرین بیگم، آج سے آپ اکیلی ہیں۔ مجھے رتی برابر بھی پرواہ نہیں ہے کہ سونیا آپ کے ساتھ جائے یا نہیں، اس لیے آپ اپنی تمام جنگیں اکیلے لڑیں گی۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم نے مجھے اس کام میں پھنسایا، اور میں آپ کے اس سے بڑے کام کر چکا ہوں، اور یہ کام میں نے آپ کو اس لیے دیا کہ آپ بھی ہاشم بھائی سے انتقام لینا چاہتی تھی۔ کم از کم کہتی تو یہی رہی ہیں آپ، لیکن آج سے ہم ایک ٹیم نہیں ہیں۔ اللہ حافظ۔ زور سے سرخ بٹن دبا کر کال کاٹی۔ آنکھوں میں شدید خفگی اور غصہ لیے وہ واپس گھر کی طرف مڑ گیا۔ شہرین کی 3-4 کالز آئی، اس نے سب کاٹ دی، پھر تنگ آ کر فون سائلنٹ پہ لگا دیا۔ واپس اندر آیا تو امی خاموش سی لاؤنج میں بیٹھی تھی، ٹی وی چل رہا تھا۔ حنین پاؤں اوپر کر کے بیٹھی، ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے شوق سے ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ اب وہ صرف وہی ڈرامے دیکھتی تھی جو ٹی وی پہ لگ جاتے۔ امی البتہ کسی گہری سوچ میں تھی۔ وہ ایئر فونز اتارتے ہوئے ندرت کے ساتھ دھپ سے صوفے پہ گرا۔ وہ پھر بھی نہیں چونکی۔ سعدی نے پلکیں سکیڑ کر غور سے ان کو دیکھا۔ ندرت بہن، پریشان لگ رہی ہیں آپ؟ معصومیت سے پوچھا۔ انہوں نے خفگی سے اس کو دیکھا۔ کچھ نہیں۔ کچھ تو ہوا ہے، بتائیے، میں حل کرتا ہوں ابھی آپ کا مسئلہ۔ وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ میں سوچ رہی ہوں فارس کی شادی کر دینی چاہیے۔ حنین اور سعدی دونوں نے چونک کر ان کو دیکھا۔ وہ سوچ سوچ کر بول رہی تھی۔ حنا کے ماتھے پہ بل پڑے۔ ماموں کی شادی؟ مگر امی، وہ ابھی تو باہر آئے ہیں، ان کو سانس تو لینے دے۔ حنین ٹھیک کہہ رہی ہے امی، وہ پہلے ہی دوسرے چکروں میں ہے، ان کو ابھی تنگ نہ کرے۔ چپ کرو تم دونوں، پتہ چلتا نہیں ہے کسی بات کا اور ماں کو مشورے دے رہے ہو۔ وہ خفگی سے کہہ کر اٹھ گئی اور میز پہ رکھے برتن اٹھا کر کچن میں لے گئی۔ جب واپس آئی تو وہ دونوں بھول بھال کر ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ بڑے ابا کا فون آیا تھا، کہہ رہے تھے زمر شادی کے لیے مان گئی ہے، فنکشن میں جانے اور رشتہ داروں سے ملنے کا اس پہ مثبت اثر ہوا ہے۔ وہ کشن ٹھیک کر کے رکھتی سرسری انداز میں بتا رہی تھی۔ حنین اور سعدی نے ایک دم ایک دوسرے کو دیکھا۔ اچھی بات ہے نا؟ ندرت نے فالتو کشن اٹھا کر بیڈ روم کی طرف جاتے پوچھا۔ جی، حنین بیزاری سے کہہ کر واپس ٹی وی دیکھنے لگی۔
जी, सादी अलबत्ता धीमा सा बोला। चाहने के बावजूद वो खुश नहीं हो सका। कहीं कुछ गलत था। मैं दोस्तों के एक एक इम्तिहान से गुज़रा हूँ। मैं दोस्तों के एक एक इम्तिहान से गुज़रा हूँ। बिखर गया हूँ कहीं रास्ते बनाता हुआ कसरे कारदार पे। अगली सुबह पहले से भी गर्म तुल्लू हुई थी। हाशिम बरामदे के स्टेप उतरता नीचे खड़ी कार की तरफ जा रहा था। शोफर के सलाम का सपाट चेहरे और सर के खम से जवाब देता वो अंदर बैठा तो शोफर ने दरवाज़ा बंद कर दिया। जवाहरात ने सुकून के साथ खड़े ये मंजर देखा, यहाँ तक कि उसकी कार रविश पे चलती गेट पार कर गई। मैम, कार तैयार है। फियोना ने सामने खड़ी कार के बारे में याद दहानी कराते हुए उसे पुकारा, जो गर्दन में मोतियों की लड़ी पे उंगली फेर रही थी। बाल जूड़े में बांधे और लंबी कमीज पे सफ़ेद फिटेड मिनी कोट पहने वो सोच में गुम खड़ी थी। फिर यकायक जीने उतरने लगी। फियोना पीछे आई तो जवाहरात रुकी, घूर कर उसे देखा। फियोना के कदम मुंजमद हो गए, फौरन सर झुकाकर पीछे हो गई। जवाहरात सीने उतरे, सब्ज़ा जार अबूर किया। घूमकर घर के अकब में आई सब्ज़ पहाड़ी यहाँ नशीब में ढल जाती। वो कदम कदम उतरती नीचे अनेक्सी तक आई। दरवाज़ा खटखटाया। चंद ही लम्हों में वो खुला तो फारिस अंदर आया। वो ट्राउज़र और पूरी आस्तीन की टी शर्ट में मलबूस था। काफ़ी पहले का उठा हुआ लगता था। उसे देखकर आंखें सुकेड़ी, अचंभे से फिर पीछे हुआ। आइए, सुबह बखैर। वो मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुई। बारीक हील से चलती राहदारी अबूर करके लिविंग रूम में आ गई, जिसके साथ ओपन किचन था। घूमकर अतराफ का जायज़ा लिया। घर को काफ़ी रेनोवेशन की ज़रूरत है और सफाई की भी। तुम इजाज़त दो तो मैं फियोना को भेज दिया करूं। किचन काउंटर के साथ टेक लगाकर खड़े उसने फारिस को मुखातिब किया। ज़रूरत नहीं। वो आगे आया, चाय तले आंच बंद की और ऊपर कैबिनेट से शीशे का ग्लास निकाला। जरताशा के जहेज़ के बर्तन, जिनमें से अक्सर डिब्बा पैक थे। ग्लास नल से धोया और उल्टा कर स्टैंड पे रखा। फिर फ्रिज तक आया। जवाहरात सीने पे बाजू लपेटे, एक हाथ बदस्तूर गर्दन के मोतियों पे फेरती मुस्कुराकर उसे देखती रही। एक काम था तुमसे, दोपहर को मुझे जुमर के घर ले जाओगे? फ्रिज से जूस का डब्बा निकालता फारिस लम्हे भर को रुका, फिर दरवाज़ा बंद करता काउंटर तक आया। चेहरा वैसे ही सपाट रहा। क्यों, ड्राइवर कहाँ गया आपका? तुम्हें मेरा ड्राइवर बनने पे एतराज़ है क्या? नहीं, मुझे काम से जाना है दोपहर में। वो शीशे के गिलास में जूस का डब्बा अंडेल रहा था। नारंगी रस से गिलास भरता गया। किधर जाना है? एक दोस्त से मिलने। ये तो और भी अच्छी बात है। जाते हुए मुझे ड्रॉप कर देना और वापसी पे पिक कर लेना। फारिस ने गिलास उसे पेश किया तो उसने पकड़ते हुए शाने अचकाकर गोया बात ख़त्म कर दी। बहुत अच्छा। वो मुड़कर चूल्हे तक आया और मग में अपनी चाय अंडेलने लगा। मैंने यूसुफ साहब को बताया था कि तुम मेरे साथ आओगे। वो चाहते हैं तुम और मैं खाना उनके साथ खाएं। काफ़ी खुश हुए तुम्हारा सुनकर। फारिस ने चौंक कर उसे देखा और कतीली वापस चूल्हे पे रखी। आप यूसुफ साहब से मिलने जा रही हैं? जूस का घूंट भरकर मुस्कुराई। जुमर के रिश्ते के लिए उन्होंने मुझे कह रखा था। 2 प्रपोजल है, वही बताने हैं उनको। वो मुकाबिल काउंटर से टेक लगाकर खड़ा था। नज़रें चाय पे झुका देते एक घूंट भरा, बोला कुछ नहीं। अंदाज अलबत्ता सुस्त था। जवाहरात उसकी आंखों पे निगाहें जमाए हुए थी। एक जज का है, उम्र 50 साल से ऊपर, पहली बीवी को तलाक दे चुका है, 3 बच्चे भी हैं। दूसरा मेरी कंपनी में मुलाजिम है, उम्र उसकी भी इतनी ही है, मगर पहली बीवी और बच्चे गांव में रहते हैं। कहकर उसने अपने हलक में शीरी घूंट अंडेला और फारिस ने कड़वा घूंट। दोनों ने अपने अपने जाम नीचे किए तो अनेक्सी में खामोशी छा गई। तुम्हें तो मालूम है, जुमर के वालिद बीमार रहते हैं। अपनी बेटी की बहुत फिक्र है उनको। वो है भी गुर्दा की मरीज़, जाने कब तक ये अतियाशुदा गुर्दा चल पाए। फारिस ने कुछ नहीं कहा, एक घूंट मज़ीद भरा। जवाहरात ने कदरे बेचैनी से उसकी आंखें देखी। तुम्हें शायद मेरी बात में दिलचस्पी नहीं? ओह, ये मत कहना कि तुम अभी तक जुमर से पुराना बुग्ज पाले हुए हो। अब तो वो तुम्हारे खिलाफ बयान वापस ले चुकी है, अब तो भूल जाओ। फारिस ने चौंक कर उसे देखा। जवाहरात ने मसनूई हैरत खुद पे तारी की। ओह, तुम्हें नहीं मालूम था? जज ने तुम्हें बरी कर दिया तो उसने भी तुम्हारे बारे में कही हर बात वापस ले ली। उसके वालिद, नुदरत, सादी, सब के आगे कही उसने ये बात कि वो अब तुम पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाएगी। इसीलिए उसने पिछले हफ्ते मुझे अपने घर से निकाला था। वो संजीदा तलखी से बोला तो जवाहरात लम्हे भर को चुप हो गई, फिर लापरवाही से शाने अचकाए।
یہ انسانی فطرت ہے، یقین کے قریب تر ہو کر بھی شک آخری جھٹکا ضرور لگاتا ہے پوری قوت سے، مگر اس کے بعد امن ہو جاتا ہے۔ واٹ ایور، چل ہمیں مزید خاموشی سے گزر گئے۔ پھر وہ ذرا سا خنخاری، تمہارا آگے کا کیا ارادہ ہے؟ نہیں، میں یہ گھر نہیں چھوڑ رہا، اگر آپ یہ پوچھنے آئی ہیں تو۔ کیسی باتیں کرتے ہو ہنی، میں تمہیں یہاں دیکھ کر سب سے زیادہ خوش ہوں۔ تمہیں یہی رہنا چاہیے، بلکہ جاب سٹارٹ کرو، کوئی شادی کرو، زندگی کو سیٹل کرو۔ وہ ایک طوفان تھا، آیا اور گزر گیا، اس سب کو بھول جاؤ۔ مسز کاردار، طوفان کے گزر جانے سے جڑ سے اکھڑے درخت واپس نہیں لگ جایا کرتے۔ تم نئے بیج دو، نئے رشتے بناؤ، شادی کر لو فارس، ورنہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکو گے۔ میرے پاس اور بہت کام ہے، وہ تلخی سے کہتا آخری گھونٹ اندر انڈیلتا مڑ گیا۔ جواہرات نے ذرا جوس بچا کر گلاس کاؤنٹر پہ رکھا، اس کا شانہ تھپکا اور دوپہر کو ملتے ہیں کہہ کر آگے نکل گئی۔ فارس آنکھوں میں ناپسندیدگی لیے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ ہر سمت سپیرے ہیں، جمائے ہوئے ڈیرے، اس شہر میں سانپوں کے خریدار بہت ہیں۔ دوپہر طلوع ہوئی تو اتنی سنہری کہ ہر چمکتی شے سونا دکھنے لگے۔ یوسف صاحب کا گھر بھی دھوپ میں جھلس رہا تھا۔ جب زمر فائلز اور پرس پکڑے اندر داخل ہوئی، راہداری سے گزرتے ہوئے وہ ڈرائنگ روم کے جالی دار پردے کے پاس رکی۔ جالی کے پار صوفے پہ ٹانگ جمائے جواہرات تمکنت سے بیٹھی نظر آ رہی تھی، انگلی پہ مسلسل لاکٹ کی چین لپیٹتی۔ وہ مسکرا کر ابا کو سن رہی تھی، جو مقابل وہیل چیئر پہ بیٹھے مدھم آواز میں کچھ کہہ رہے تھے۔ زمر نے سامنے سے آتی صداقت کو چیزیں تھمائی اور خنخارتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ جواہرات نے مسکرا کر گردن اٹھاتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ سنجیدگی سے سلام کر کے سنگل صوفے پہ ٹک گئی۔ عمروں کے فرق کے باوجود دونوں عورتوں میں کچھ بہت مشترک سا تھا، شاید تنی ہوئی گردن، شاید گہری آنکھیں۔ تمہارے والد نے مجھے اچھی خبر سنائی ہے، تم شادی کے لیے رضامند ہو؟ زمر نے خاموش نگاہ بڑے ابا پہ ڈالی، وہ مطمئن اور خوش نظر آ رہے تھے۔ اگر کوئی مجھ سے شادی پہ رضامند ہوا تو شور۔ اور تم یہ فیصلہ اپنے والد پہ چھوڑ چکی ہو؟ بالکل، اس نے شانے اچکائے۔ واقعی زمر؟ جواہرات نے تیکھی مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ جس سے چاہے تمہاری شادی کروا دے۔ یہ بات دل سے کہی یا اوپر سے؟ جب کہہ دیا تو پورا کروں گی، وہ بے تاثر تھی۔ اور اگر تمہارے والد فارس کو منتخب کر لیں تمہارے لیے، کیا کر لو گی اس سے شادی؟ بڑے ابا نے ایک دم پریشان ہو کر جواہرات کو دیکھا، گویا اسے روکنا چاہا، مگر وہ لاکٹ کی چین انگلی پہ لپیٹتی زمر کو مسکرا کر دیکھے جا رہی تھی۔ بڑے ابا نے مجرمانہ انداز میں گردن موڑی۔ زمر لب بھینچے جواہرات کو دیکھ رہی تھی۔ خلاف معمول اس نے اس بات پہ کھڑے کھڑے جواہرات کو گھر سے نہیں نکالا تھا۔ تمہاری خاموشی سے میں کیا سمجھوں؟ یہی کہ تم رضامندی کا اظہار محض اوپر سے کیا تھا، در حقیقت تم اپنے والد کو یہ حق نہیں دے رہی۔ کیا یہ تمہارے والد کے ساتھ دھوکہ نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے، وہ تیزی سے بولی، پھر چپ ہو گئی۔ میرا اور تمہارے ابا کا خیال ہے کہ فارس تمہارے لیے بہترین انتخاب ہے۔ پلیز وہ پرانی باتیں مت دہرانا، تم خود بھی جانتی ہو کہ وہ سچ نہیں تھا۔ اب بتاؤ، اپنی زبان پہ قائم ہو؟ بڑے ابا بیچارگی سے اسے تک رہے تھے، مگر خلاف توقع زمر سپاٹ نظروں سے جواہرات کو دیکھتی رہی۔ قائم ہوں، جانتی ہوں، ابا میرے لیے غلط فیصلہ نہیں کریں گے۔ ضبط سے الفاظ ادا کیے۔ تم سوچ لو، یہ تو بس ہمارے یوں ہی خیال میں آیا تو، وہ شرمندہ سے وضاحت کر رہے تھے۔ سوچ چکے سب، جو مرضی آئے کریں۔ اور ہاں، فارس ابھی مجھے پک کرنے آئے گا۔ اگر تمہارا دوبارہ اس کو گھر سے نکالنے کا ارادہ ہے تو ابھی بتا دو تاکہ میں اسے منع کر دوں۔ زمر نے بہت سب سے خود کو بھڑکنے سے روکا اور آہستہ سے بولی، میں نے اس دن غلط کیا تھا، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آئی ایم سوری ابا۔ وہ ایک دم اٹھی اور باہر نکل گئی۔ راہداری میں آ کر گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرنا چاہا، مگر پرانی باتیں، یادیں سب ابل کر جیسے باہر آ رہا تھا۔ وہ دل پہ ہاتھ رکھے، آنکھیں بند کیے راہداری کی دیوار کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ اندر جواہرات سہولت سے کہہ رہی تھی، اسے منانا مشکل نہیں تھا، اسے ماننا نہیں کہتے، احتجاج کہتے ہیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتے افسوس کر رہے تھے۔ جواہرات نے بامشکل ناگواری چہرے سے چھپائی۔ زمر کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، وہ اپنا اچھا برا سوچ کر ہی جواب دے رہی تھی۔ اسے فارس سے شادی پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ پچھلے 1.5 گھنٹے سے بول کر وہ تھک گئی، مگر یہ ابھی وہیں اٹکے تھے۔
तभी उसका मोबाइल बजा। जवाहरात ने नहीं उठाया, इसी तरह बैठी रही। फारिस बाहर लेने आया मुझे। आप यूँ क्यों नहीं करते कि बाहर दरवाजे तक चले जाएं और उसे अंदर ले आएं? मेरे कहने पे तो वो कभी नहीं आएगा। बड़े अब्बा ने इस्पात में सर हिलाया और व्हील चेयर के पहिए चलाते मुड़ गए। साथ में सदाकत को आवाज़ भी दी। जब वो वापस आए तो फारिस उनके साथ था। सुमर इस दौरान अंदर जा चुकी थी। वो आरामदेह नहीं था मगर मजबूर था। खामोशी से उस सिंगल सोफे पे बैठ गया जहाँ से अभी सुमर उठकर गई थी। तबीयत कैसी है आपकी? वो मध्यम आवाज़ में पूछ रहा था। दाएं टांग बाएं घुटने पे रखे, कोनी सोफे के हद पे बस जल्दी से वो यहाँ से निकल जाए। अच्छा हूँ, मुझे खुशी है कि तुम आए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया फारिस। वो दोनों चंद रस्मी कलमात का तबादला कर रहे थे। जवाहरात ने बोर सी होकर आंखें घुमाई। चंद सानिये मजीद सिरके। सदाकत चाय लाकर सर्व करके जा चुका तो जवाहरात ज़रा सा खनखारी। दोनों ने उसे देखा। मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा मौका है तुमसे बात करने का फारिस। बड़े अब्बा बुरी तरह चौंके। फारिस भी ध्यान से सुनने लगा। यूसुफ साहब का तुम कितना एहतराम करते हो, इनके तुम पे कितने एहसानात हैं, कितने बुरे वक्तों में उन्होंने तुम्हारी मदद की, हम सब इससे वाकिफ़ हैं। जुमर फिर से राहदारी में आ खड़ी हुई, धड़कते दिल से। वो दीवार से लगी सुन रही थी। जी, फारिस ने अचंभे से जवाहरात को देखते सर हिलाया। ऐसे में यूसुफ साहब का हक है कि वो अपने बेटे की तरह समझकर तुमसे एक सवाल कर सके। बड़े अब्बा ने बेचैनी से जवाहरात को आंख से इशारा किया, बाज रहने, खामोश रहने का इशारा। ये सब बहुत जल्दी हो रहा था मगर वो उनको देखे बिना मुस्कुराते हुए फारिस से कहे जा रही थी, मैं सुन रहा हूँ, आप कुछ भी कह सकते हैं। मैं तो वो जल्दी से कोई बात बनाना चाहते थे मगर वो चाहते हैं कि जुमर का जो रिश्ता तुमने चंद बरस कबल मांगा था उसका जवाब वो आज दें, क्योंकि उस वक्त का जवाब उनसे पूछे बिना दिया गया था। अगर उनसे पूछा जाता तो उनका जवाब मुख्तलिफ होता। जवाहरात को रोकते रोकते बड़े अब्बा खामोश हो गए। बाहर खड़ी जुमर के लब हैरत से खुल गए। ये सब यूँ नहीं होना था। फारिस बिल्कुल रुक कर उन्हें देखने लगा, जैसे समझ ना आ रहा हो। यूसुफ साहब ये चाहते हैं कि तुम्हारी और जुमर की शादी हो जाए। उसका सांस वाक़तन थम गया। बेइख्तियार अब्बा को देखा। उन्होंने बेचारगी से चेहरा झुका लिया। कोई जल्दी नहीं है, तुम सोच समझ कर जवाब देना, जवाहरात ने तेज़ी से कहा, मबादा वो इनकार ही ना कर दे। बड़े अब्बा ने सर उठाया। और कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है बेटा, बस एक ख्याल था, कह दिया। तुम ना कह दो तब भी हमारे ताल्लुकात वैसे ही रहेंगे। फारिस ने बामुश्किल सर इस बात में हिलाया। वो कुछ बोलने के काबिल नहीं रहा था। यूसुफ साहब बहुत परेशान रहते हैं जुमर के लिए। उनको अपनी ज़िंदगी का भी कोई भरोसा नहीं। वो अपने सामने अपनी बेटी को किसी ऐसे शख्स को सौंप कर जाना चाहते हैं जिस पे वो एतबार करते हो, और तुम वो वाहिद शख्स हो फारिस। जवाहरात नरमी से समझा रही थी। मुझे कुछ वक्त दें, बदिक्कत वो कह पाया। फिर एक सुलगती नज़र जवाहरात पे डाली। मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ आपका, और उठ खड़ा हुआ जैसे मज़ीद वहाँ बैठना दो भर हो। बड़े अब्बा ने यासियत से उसे जाते देखा। वो उनसे निगाह मिलाए बगैर धीमा सा सलाम कहकर बाहर निकल आया। राहदारी में वो ठटका। सामने वाली दीवार के साथ जुमर खड़ी थी, साकित सर सफ़ेद चेहरा लिए, ज़ब्त के इंतहा पे। बस एक लम्हे को रुक कर उसने जुमर को देखा मगर वो चेहरा फेर गई। वो भी नहीं रुका, तेज़ तेज़ कदमों से चलता दहलीज पार कर गया। जवाहरात चंद सानिया मजीद अब्बा को तसल्ली देती रही, और जब निकली तो जुमर हनूज खड़ी थी। उसका सफ़ेद चेहरा अब आहान से गुलाबी पड़ता जा रहा था। ये क्या था? वो दबी दबी सी घराई थी। आवाज़ बहुत धीमी रखी, अब्बा नहीं सुन सकते थे। तुम्हारा 50% काम हो गया, मगर उसे मेरा रिश्ता लेकर आना चाहिए था, ना कि मेरा बाप उसकी मिन्नत करता। वो ज़ब्त के मारे फट भी नहीं सकती थी। ये प्लान का हिस्सा नहीं था। तुमने प्लान सुना ही कब था? वो शाने अचकाकर मोबाइल पे बटन दबाने लगी। जुमर आंखों में तपिश लिए उसे घूर रही थी। जवाहरात ने थकी हुई सांस अंदर खींची। तुम क्यों फिक्र करती हो? शादी करनी है ना, हो जाएगी, चाहे जैसे भी हो। देखो, मैं ज़्यादा कुरान नहीं पढ़ती, मगर एक आयत में बहुत खुशी से हर जगह कोट करती हूँ। ज़रा सा मुस्कुराई, और वो ये कि औरतों की चालें बहुत अजीम होती हैं। उसके गाल को हौले से छूकर वो मुस्कुराती हुई बाहर निकल गई। जुमर उन्हीं सुलगती नज़रों से उसे जाते देखती रही। फ्रंट सीट पे बैठकर जैसे ही जवाहरात ने दरवाज़ा बंद किया, फारिस ने तेज़ी से कार पीछे की गेट से निकाली और सड़क पे डाल दी। उनका जबड़ा भिंचा हुआ था। वक्फे वक्फे से कहरबार नज़र जवाहरात पे डाल देता। ये सब क्या था मिसेस कारदार?
ایک معذور اور بے بس آدمی تم سے درخواست کر رہا تھا اپنی بیٹی کے لیے۔ میں بچہ نہیں ہوں، آپ ان کے منہ میں الفاظ ڈال رہی تھی۔ اکتاہٹ سے اس نے سر جھٹکا۔ صبح آپ میرے پاس آئی اور آپ کو میری شادی کی فکر ہونے لگی، اور اتفاق سے آج ہی یوسف صاحب نے یہ بات کہہ دی۔ سامنے کی بات ہے، تم سے بہتر داماد ان کو نہیں ملے گا۔ یہ خیال بھی آپ نے ہی ڈالا ہوگا ان کے ذہن میں۔ میں تو جیسے آپ کو جانتا ہی نہیں ہوں۔ غصے سے بولتا وہ ایکسیلیٹر پہ دباؤ بڑھا رہا تھا۔ کار کی رفتار تیز ہوتی گئی۔ مجھے تمہاری فکر ہے فارس، پہلے تو ساری زندگی آپ کو میری فکر نہیں ہوئی۔ یہی تو پوائنٹ ہے فارس، میں نے یا اورنگزیب نے ساری زندگی تمہاری فکر نہیں کی، مگر جس شخص نے کی، تم پہ اتنے احسان کیے، جو تمہیں اچھی نوکری دلوانے میں مدد نہ کرتا تو آج تم سڑکوں پہ آوارہ پھر رہے ہوتے۔ اب وہ شخص معذور ہے، اس کی بیٹی بیمار ہے، اور وہ تم سے صرف ایک چیز مانگ رہا ہے کہ اس کی بیٹی سے شادی کر لو، تو تم اسے بھی انکار کر دو گے؟ کیا یہ ہوتا ہے احسان کا بدلہ؟ تلخی سے اسے دیکھ کر وہ کہہ رہی تھی۔ فارس اسی طرح تیز ڈرائیو کیے گیا، البتہ خاموشی کا لمبا وقفہ دونوں کے بیچ حائل ہو گیا۔ ان کی بیٹی کبھی نہیں مانے گی۔ بہت دیر بعد وہ بولا، مان جائے گی۔ کبھی نہیں، وہ مان چکی ہے یار۔ جواہرات نے بیزاری سے سر جھٹکا اور کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ اسے دیر ہو رہی تھی، اور فارس غازی نے ایک دم چونک کر اسے دیکھا، پھر سامنے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے کا غصہ ایک نئی سوچ میں ڈھلتا گیا۔ لب کاٹتے، آنکھیں سکیڑے، وہ چند منٹ خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ آپ ان سے کہیے، میں سوچ کر بتاؤں گا۔ اب کہ وہ بولا تو آواز مدھم تھی۔ جواہرات نے گہری مطمئن سی سانس خارج کی۔ کام تقریباً ہو گیا تھا۔ فارس نے اسے گھر اتارا اور خود کار سے نکل کر انیکسی کی طرف ہو لیا۔ قصر کی عقبی سمت میں فیونا ٹرے میں کچھ چیزیں لا دے ہاشم کی بلکنی کی بیرونی زینے سے نیچے اتر رہی تھی۔ فارس کار سے اترا اور وہیں کھڑا رہا۔ جب وہ قریب سے گزرنے لگی تو اسے روکا۔ بات سنو، انگلی سے اشارہ کیا۔ وہ مؤدب مگر پر اعتماد سے چلتی قریب آئی۔ یس سر۔ تمہاری اتنی ہمت کب سے ہوئی کہ تم میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں داخل ہو؟ فیونا کا منہ مارے شوق کے کھل گیا۔ میں تو کبھی بھی نہیں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا جب پروسیکیوٹر زمر آئی تھی تو تم اسے میرے گھر نہیں لائی تھی؟ ہاں، غزیلی آنکھوں سے اسے وہ گھور رہا تھا۔ کل شام؟ نہیں تو پروسیکیوٹر تو آدھے گھنٹے کے لیے آئی تھی۔ سارا وقت وہ مسز کاردار کے پاس بیٹھی رہی اور پھر واپس چلی گئی۔ وہ تو اس طرف آئی بھی نہیں۔ وہ حیران پریشان سی صفائی دے رہی تھی۔ سچ کہہ رہی ہو؟ فیونا نے جلدی سے سر اس بات میں ہلایا۔ ٹھیک ہے، مجھے غلط فہمی ہوئی تھی۔ وہ مڑنے لگا، پھر رکا۔ یہاں پہ میری NGO ہوا کرتی تھی، کدھر گئی؟ وہ اس نے مسز کاردار کا نیکلس چرایا تھا، سو اسے نکال دیا، اور تم نے اس کی جگہ لے لی۔ جی، میں اب یہاں کی ہیڈ سٹاف ہوں۔ گردن ذرا اکڑا کر بولی۔ ٹھیک ہے، آئندہ میرے گھر کے قریب مت بھٹکنا۔ انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتا وہ آگے بڑھ گیا۔ چہرے کے تاثرات میں پھر سے غصہ چھلکنے لگا۔ جو اگلوانا تھا فیونا سے وہ اگلوا لیا تھا۔ تو میڈم پروسیکیوٹر ادھر آئی تھی اور سارا وقت جواہرات کے ساتھ باتیں کرتی رہی۔ سوال یہ ہے کہ یہ فارس اور زمر کی شادی کا خیال کس نے کس کے ذہن میں ڈالا؟ جواہرات نے یا زمر نے؟ یہ کھچڑی کس نے پکائی؟ اس نے سبزہ زار پہ چلتے ہوئے تنفر سے سر جھٹکا۔ کیا یہ دونوں عورتیں مجھے بے وقوف سمجھتی ہیں؟ اپنے دروازے پہ رک کے اس نے موبائل نکالا اور کال ملا کر کان سے لگایا۔ جی فرمائیے، سعدی کی مصروف آواز گونجی۔ کدھر ہو تم؟ عموماً اس وقت شریف لوگ اپنے آفس میں ہوتے ہیں، مگر سوری، آپ کی چونکہ ابھی کوئی جاب نہیں ہے اور 4 سال سے آپ بیکار ہیں، تو آپ کو کیا معلوم؟ بک بک مت کرو، فوراً اپنے دادا کے گھر جاؤ۔ جی بالکل، میں تو بیٹھا ہی فارغ ہوں، اور آفس میں میرے مرحوم ابا جان کا ہے نا، جو میں جب چاہے منہ اٹھا کر نکل جاؤں۔ وہ جلا بھنا بیٹھا تھا، آگے پیچھے کاغذوں فائلوں کا ڈھیر، کمپیوٹر پہ کھلے ڈھیروں کام، اوپر سے تازہ پڑی باس سے ڈانٹ۔ تم جا رہے ہو یا نہیں؟ 1.5 گھنٹے سے پہلے نکلا تو دوبارہ یہ لوگ داخل نہیں ہونے دیں گے، اور جو میری باس ہے نا، وہ پہلے ہی تمہارے دادا نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تمہاری زمر پھپھو سے شادی کر لوں۔ کیوں ہو گئی زبان بند؟ اب امی کو لے کر ان کی طرف جاؤ اور جو بھی مناسب لگے کرو۔ اور دوسری طرف سعدی کی زبان واقعی بند ہو گئی تھی۔ فارس نے فون رکھا اور اندر چلا گیا۔ قدرے فاصلے پہ واقع کاردار قصر کے لاؤنج میں تھکی سی جواہرات اپنی مخصوص اونچی کرسی پہ بیٹھی تھی، تھوڑی تلے ہتھیلی جمائے وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ سحر پیر میں آس پاس سناٹا سا تھا۔ ہاشم، نوشیروان، سونیا، کوئی بھی گھر پہ نہ تھا۔ وہ بہت عرصے بعد کسی ویک ڈے میں
इस वक्त घर पे थी और ये सन्नाटा काट खाने को दौड़ रहा था। बजाय ऑफिस वापस जाने के वो उधर ही बैठी रही। आज की कार्रवाई ने उसे थका दिया था। पिछले एक हफ्ते में उसने बारहा माजी के कई अदवार को जहन में दोहराया था। 7 साल पहले जब वो सब पहली दफ़ा मिले थे, 5 साल पहले जब वो खुशी से एक दूसरे पे अनायात किया करते थे, 4 साल पहले जब उनके ख़ानदानों में खूनी लकीर आ खिंची थी, मगर माजी के अबवाब का आखिरी हिस्सा अभी रहता था और जवाहरात कारदार के लिए यही सबसे तकलीफ़ दह था। 1.5 साल पहले क्या हुआ था, सादी अब उनके घर क्यों नहीं आता था, और वो तमाम मसले जो हाशिम नहीं संभाल सका था, वो ना चाहने के बावजूद भी याद करने लगी। उसकी नम आंखें खिड़की पे जमी थी और उसके शीशे पे पुरानी कहानियाँ उभर उभर कर डूबने लगी। तो ये है इसका आज का पार्ट, और होप सो कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मैंने थोड़ी ही रिकॉर्डिंग की है क्योंकि मुझे अभी थोड़ी देर के लिए बास्केटबॉल के लिए जाना है और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आई थॉट कि मैं इधर ही बस कर दूँ। और मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है, तो समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या ना करूँ। तो खाना तो मेरा स्किप हो ही जाएगा, तो अब मैं सोच रही हूँ कि आराम से चलती हूँ, बास्केटबॉल खेलते हैं, पता भी नहीं चलेगा खेलने के दौरान, और वहाँ से फिर आते हैं, खाना खाते हैं, तो फिर कुछ करते हैं। तो आप लोगों को यकीनन आज की एपिसोड अच्छी लगी होगी, तो इंशाल्लाह इसकी अगला पार्ट और अगला हिस्सा आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में मिलेगा। इसमें सारा प्रेजेंट ही था और अब फिर दोबारा से पास्ट शुरू हो जाएगा, तो आई थॉट कि मैं इसको यहीं पर स्किप कर देती हूँ। और आप लोगों को अजीब भी लग रहा होगा कि क्या क्या और किस तरह से खिचड़ी पकी है। यार क्या दिमाग है राइटर का, कमाल की राइटर है यार निम्रा अहमद, बहुत अच्छा लिखती है माशाल्लाह। अल्लाह उनको सलामत रखे और इसी तरह रखे, और इसी तरह वो अच्छी अच्छी हमारे लिए स्टोरीज़ नावल्स हमें प्रोवाइड करती रहें और हम लोग ऐसे ही इंजॉय करते रहें, महजूज़ होते रहें उनकी ऐसी उम्दा किताबों से। और आप लोगों ने देखा कि कैसे खिचड़ी पकाया। आज की इस एपिसोड में यही जवाहरात की सारी स्टोरी चल रही थी, उसी ने सारी मतलब खिचड़ी पकाई थी। और मुझे पता है कि इस बाब के बाद एक 9वां बाब होगा जो कि गारतगर का ही है। तो इसके बाद फिर हमारा एक मतलब मैं गारतगर, इसका एक हिस्सा 2 होगा जो कि हम स्टार्ट करेंगे। उसके भी 2 पार्ट्स होंगे, तो 3 एपिसोड्स के बाद इनका निकाह हो जाएगा, क्योंकि अगले बाब का नाम है अक़द, मतलब निकाह। तो फिर ठीक है, देखते हैं कि उसमें क्या होता है। पहले तो मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि ये बाब जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। मुझे अभी उनकी शादी का इंतज़ार है कि उनकी शादी हो जाए और फिर किस तरह से वो आपस में मिल कर केस सॉल्व करेंगे। वो बहुत ही दिलचस्प कहानी है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा हम लोगों को। तो फिर अभी तो इंतज़ार करना पड़ेगा मुझे भी और आप लोगों को भी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ही काम आगे बढ़ेगा। तो फिर ठीक है, इस नावल को इधर ही मतलब इस एपिसोड को इधर ही ख़त्म करते हैं और इस वीडियो को इधर ख़त्म करते हैं। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह इसकी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।